جناب فرحان عباسی صاحب، حسد کرنے والے سے اور حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، لالچ بہت ہی مذمت کی گئی ہے، دھوکہ دہی کو شدید ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے آخر انسانوں میں، اور وہ نمایاں وجوہات کون سی ہیں جو اشرف المخلوقات کو ان خرابیوں اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر، اگر ہم حسد کی تاریخ دیکھیں، پروفیسر صاحب نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ وہ ایک لعنت ہے جس نے شیطان کو روندہ درگاہ کیا، جنت سے باہر نکلوایا۔ اب شیطان کا سب سے بڑا، چونکہ یہ ایک ویپن ہے، تو جب اس نے ابن آدم کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو دوزخ کی طرف مائل کرنا ہے، تو یہ خواہشات اس نے اس کے جسم کے اندر داخل کرنی ہے۔ اب حسد انسان کے اندر کیوں آتا ہے، اس کی بہت سی سائیکلوجیکل ریزنز بھی ہیں، سوسائٹل ریزنز بھی ہیں، اور انفارچونیٹلی اسپرچول یا ریلیجیس ریزنز بھی ہیں۔ اگر ہم اسپرچول اور ریلیجیس ریزنز کو دیکھیں تو اس میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہم لبادہ تو اسلام کا اوڑے پھر رہے ہیں، لیکن اسلام کے ایسنس اور اسلام کی روح سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ وہ اقبال نے فرمایا نا کہ رسم اعضاء رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو جو اسپرٹ اور ایسنس آف اسلام ہے، انفارچونیٹلی ہمارے نام تو مسلمانوں والے ہیں، لیکن جو اسلام کا جو نچوڑ ہمیں دیا گیا ہے، جو بیسک جو اخلاقی مورل پرنسپلز ہمیں دیے گئے ہیں، وہ ہم آج کی اس مٹیریلسٹک دنیا کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ دوسرا ریزن ہے سائیکلوجیکل۔ میں نے جہاں تک ڈاکٹر صاحب اس پہ تحقیق کی ہے نا، تو جو سائیکلوجیکل حسد کرنے کی عادت ہے نا، یہ شاید فیملیز سے، تہذیبوں سے، اور کہیں نہ کہیں آپ کی کمیونٹیز میں ہی موجود ہوتی ہیں۔ اگر ہم عرب کا، مکہ کا یا قریش کا ماڈل اس پہ اپلائی کریں تو دیکھیں، جو ان کو حاسدین اس وقت مکہ کے موجود تھے، ان کو نبی اکرم محمد مصطفیٰ سرور دو جہاں خاتم النبیین کے اس میسج سے حسد کیا تھا؟ پہلا حسد تو یہ تھا کہ یہ اس خاندان میں سے نہیں ہے جس خاندان میں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ایون کہ یہودیوں کے ہاں بھی یہی پرابلم ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے نبی آخر الزماں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے ہماری جو قبائلی عصبیت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تیسرا، ان کو یہ لگتا تھا کہ جو میٹیریلسٹک گینز ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم سے کہیں چلے جائیں گے۔ بالکل۔ اور چوتھی چیز، جہاں میں نے شیطان کا بھی ذکر کیا، کہ جب انسان حسد کرتا ہے تو وہ اس لیے حسد نہیں کرتا کہ وہ کمپٹیشن میں کسی کے برابر ہوتا ہے، بلکہ اس کو معلوم ہوتا ہے میں کمپٹیشن میں اس کو کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ دوسرا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو وسائل، جو خدا داد صلاحیتیں اور جو خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں، میں اس سے وہ چھین لوں۔ اب دیکھیں نا، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حسد کیا، جس شخص نے چغل خوری کی، یا جس شخص نے کاہن پروری یعنی کسی کاہن کے پاس گیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کا، اسلام دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو قطعاً طور پر نفی ہو گئی اس شخص کی جو حسد کے قریب، جو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کے قریب، اور جو کاہنوں یعنی جادوگروں کے پاس گیا۔ اب یہ تینوں برائیاں معاشرے کو، فیملی کو، انسان کو اور آنے والی نسل کو بھی خراب کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا زہر قاتل ہے جو آپ کے اور میرے جینز میں بھی ٹریول کرتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، جو خاندانی لڑائیاں چلتی ہیں، کئی سال چلتی ہیں، کئی نسلوں تک چلتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حسد ہی تو ہے۔ اسی طرح پھر انسان ایز اے مسلم اپنا بیسک مسلمان ہونے کا وہ جو وصف، وہ جو سٹیٹس ہے، وہ کھو دیتا ہے۔ اور تیسرے درجے پہ جا کے آپ دیکھیں، ہم جانوروں سے بھی گر جاتے ہیں، کہ اگر آپ درندوں کو بھی دیکھیں کہ اگر ان کا پیٹ بھرا ہو تو وہ دوبارہ خوراک یا اپنے شکار کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن حاسد ایسا شخص ہے کہ اس کو سب کچھ مل جائے،
پھر بھی وہ کسی دوسرے کے اوپر نظر لگا کے رکھے گا کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس کوئی مٹیریل گین نہیں بھی ہے, اس کے پاس کوئی خدا داد صلاحیت ہے جو اس کی اپنی بھی نہیں, اللہ کی عطا کرتا ہے, بے شک حاسد اس سے حسد کرتا ہے. سو اس کی جو بیسک فنڈامنٹل گراؤنڈز ہیں وہ آپ کے مذہب سے دوری ہے, آپ کی فیملی اپ برنگنگ اور سوسائٹی کا اوور آل انوائرمنٹ ہے, اور تیسری امپورٹنٹ چیز آپ کی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اختلاف ہے, اور یوم آخرہ پہ آپ کے ایمان کی کمزوری. واہ واہ.